10 محرم کی رات بیوی سے 5 چیزیں ضرور مانگیں ورنہ اسی سال تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، گھر میں غربت آئے گی اور بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ نے مکمل نہ سنا تو ہو سکتا ہے اسی سال آپ کا گھر بھی کسی ایسی دلدل میں پھنس جائے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ آج کے بیان کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ایک عورت کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں 10 محرم کی رات ہر حال میں مانگنا چاہیے، ضرور اور لازم مانگنا چاہیے۔ اگر تمہاری بیوی نے یہ 5 چیزیں تمہیں نہ دیں تو یاد رکھنا اسی سال تمہاری زندگی میں ایسی تباہی آئے گی کہ ساری زندگی کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گی، پھر تم ساری زندگی روتے رہو گے۔ تمہاری زندگی میں ایسی غربت آئے گی کہ تمہاری نسلوں تک جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سے لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھروں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ان کے گھروں میں رونا رہتا ہے اور برکت جیسے آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی ہے جسے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر بہت سے لوگ چونک جائیں گے اور بہت سے لوگ شاید یہ کہیں کہ کاش ہمیں یہ بات پہلے معلوم ہوتی۔ آج کے بیان میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ایک عورت کی وہ 5 چیزیں مانگنا کیوں ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں 10 محرم کی رات ہر حال میں مانگنا چاہیے؟ اگر نہیں مانگو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، اب آپ شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آخر ایک بیوی کی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں 10 محرم کے موقع پر ہر حال میں مانگنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ علمی باتیں بتانا چاہوں گی، کچھ علم دینا چاہوں گی، تاکہ آپ میرا بیان سننے کے لیے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، کیونکہ کامیاب مجلس وہی ہوتی ہے جس سے انسان کے علم میں اضافہ ہو، اور وہی بات دل پر اثر کرتی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں کہ آخر محرم کے مہینے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا اس واقعے کو بھلا نہیں سکی۔ آخر وہ کون سا درد تھا، کون سی قربانیاں تھیں اور کون سا صبر تھا جس نے تاریخ کے صفحات پر ایسے نقوش چھوڑ دے کہ زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئیں، نسلیں بدل گئیں، مگر کربلا کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، محرم ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سناتا، بلکہ یہ ہمیں صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو اہل اسلام کے دلوں میں کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ ایام تھے جب امام حسین اور آپ کے اہل بیت سخت آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خیموں میں سسکیاں تھیں اور ہر طرف آزمائش کا ماحول بنا ہوا تھا۔ امام حسین کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے معصوم بچوں کے چہروں کی طرف دیکھتے۔ بچوں کے چہروں پر پیاس کے آثار دیکھ کر امام حسین مسکرا کر کہتے، اے میرے پالنے والے رب، اگر تو اسی رضا پر راضی ہے تو پھر میں بھی، یعنی تیرا حسین بھی، اپنے بچوں کی پیاس پر راضی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں انسانیت سیکھتی ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب دنیا کے سہارے ختم ہو جائیں، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، جب ہر دروازہ بند ہوتا ہوا دکھائی دے اور جب انسان کو اپنی ہر کوشش ناکام ہوتی
ہوتی محسوس ہونے لگے، جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پھنس جائے، جب کنارے نظر آنا بند ہو جائیں، جب اپنے بھی بیگانوں کی طرح سلوک کرنے لگیں، تب ایک سچے مومن کی نگاہ زمین والوں کی طرف نہیں بلکہ میرے محمد کے رب کی طرف اٹھتی ہے۔ تب ایک سچا مومن ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اسے زمانے کے تھپڑ کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، اب یہ اپنے پیروں پر نہیں اٹھ پائے گا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اب اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے، میں اپنے اس دکھی انسان کو اس مقام تک اونچا لے جاؤں گا جہاں دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی زمین پر گرتی نظر آئیں گی۔ ابھی وہ منظر آنا باقی ہے، ابھی دشمنوں کا حیران رہ جانا بھی باقی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان اپنی آنکھ سے صرف آج کو دیکھتا ہے مگر اللہ آنے والے کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب رب ساتھ ہو تو پھر خالی ہاتھ بھی طاقت سے بھر جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تپتا ہوا صحرا، دوسری طرف پیاس سے بلکتے ہوئے بچے اور درمیان میں امام حسین کھڑے ہیں۔ کبھی بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور بے ساختہ زبان بول پڑتی ہے کہ اے میرے محمد کے رب، اگر تو اسی پر راضی ہے تو پھر تیرا حسین بھی اپنے بچوں کو پیاسا دیکھ کر راضی ہے۔ دنیا والے خوشیوں کے موقعوں پر بھی اللہ کی ناشکری کرتے رہیں مگر حسین نے مصیبتوں کے طوفان میں کھڑے ہو کر بھی رب کی شکر گزاری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو دل ادب سے جھک جاتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر صبر کی وہ کون سی چوٹی تھی جس پر حسین کھڑے تھے کہ وقت گزر گیا، سلطنتیں مٹ گئیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت راکھ ہو گئے، وہ بادشاہ نہ رہے، نہ ان کے چرچے کرنے والے رہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، نشان مٹ گئے، مگر اس دنیا میں حسین ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی کئی ہزار میل کی دوری پر پاکستان کے آخری کونے میں بیٹھ کر ایک دیوانہ کہتا ہے کہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے نوکر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، 9 محرم کی شام تھی، امام حسین اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کے خیمے میں تشریف لائی۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ امام حسین نے بہن کی کلائی پکڑی اور اس پر بوسہ کیا۔ بہن سوچنے لگی کہ پہلے تو میرے بھائی میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتا تھا، آج کلائی پر بوسہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر حضرت زینب نے آگے بڑھ کر پہلے بھائی کی زلفوں کو بوسہ دیا، پھر آپ کے گلے پر بوسہ دیا۔ امام حسین نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے میری بہن، پہلے تو تم میری پیشانی کو چوما کرتی تھی، آج میری زلفوں کو کیوں چوم رہی ہو؟ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عرض کیا، بھائی میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ رات میرے لیے بہت بھاری رات ہے اور آنے والا دن امت کی تاریخ کا سب سے دردناک دن ہے۔ اے میرے بھائی، آج رات ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آج کا دن تیرے بھائی حسین کا آخری دن ہے، تیرے حسین کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی، لت پت ہو جائیں گی، جتنا ہو سکے بھائی کی زلفیں چوم لینا، بوسے لے لینا، کیونکہ آج کا دن تیرے بھائی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تیرے بھائی پر ایسا وار کریں گے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اسی لیے اگر ہو سکے تو بھائی کا گلا بھی چوم لینا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین مسکرا کر کہنے لگے، اگر میرا اللہ اسی پر راضی ہے تو حسین بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ پھر بہن نے پوچھا، اے میرے بھائی،
آپ تو میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، آج آپ نے میری کلائی پر بوسہ کیوں دیا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا آج رات میرے خواب میں بھی میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ہو سکے تو بہن کی کلائی چوم لینا اور اسے حوصلہ دینا، کیونکہ کل کے دن تیری بہن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی، اور بہن کو کہنا کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے گی، حق پر ڈٹ کر کھڑی رہے گی، اور میں تم دونوں کا جنت میں انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بھائیو، 10 محرم کا دن تھا، چاروں طرف شہیدوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ آخر میں امام حسین کربلا کے میدان میں جانے لگے۔ آپ کی بیٹی نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، رو کر کہنے لگی اے گھوڑے، میری بابا کو لے کر میدان میں مت جانا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میدان میں ہمارے خیمے سے جو بھی گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ کیسا منظر ہوگا وہ جب ایک باپ گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کی معصوم سی ننھی سی بیٹی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر منتیں کر رہی ہوگی کہ آگے مت بڑھنا، اے گھوڑے میرے بابا کو مجھ سے دور مت لے کر جانا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف حق کا علمدار کھڑا باپ تھا، دوسری طرف اس کی معصوم بیٹی کھڑی تھی۔ وہ شاید جنگ نہیں سمجھتی، وہ شاید حالات کی سنگینی نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہے کہ جو بھی اس میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے آخر میں اپنے بیٹے امام زین العابدین سے فرمایا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جب تک میں اسے اپنے سینے پر نہیں سلاتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ یہ باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیوں، ایک ننھی سی بچی جس کی پوری دنیا اس کے بابا ہوں، جس کی ہر خوشی اپنے باپ سے شروع ہوتی ہو اور اپنے باپ پر ہی ختم ہوتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے اندر بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے صدمے آئے، مگر جب اس ننھی سی بیٹی کی جدائی کا لمحہ آیا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر آئے۔ اس شہزادی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اسے کیا خبر تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ اس کی آنکھوں کے سامنے برپا ہے۔ وہ تو صرف اتنا جانتی ہے کہ جو بھی اس میدان میں گیا ہے وہ واپس زندہ نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتا تھا، پھر وہ میری طرف دیکھتا نہیں تھا، پھر میں اسے آواز دیتی رہ جاتی تھی اور وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ تو چلو میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر 10 محرم کی رات کو عورت کی وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں ہر شوہر کو ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ اگر عورت وہ 5 چیزیں دے دے تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کے بعد تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بننے والا ہے، اور تمہاری عورت اگر تمہیں وہ 5 چیزیں نہ دے تو تمہارے لیے بہت بڑی افسوس کی خبر ہے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ محرم کی 10ویں رات اپنی بیوی سے اہل بیت کی محبت ضرور مانگو، اسے کہو کہ جس گھر میں امام حسین اور امام حسین کے خاندان سے محبت کرنے والے رہتے ہوں وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر امام حسین کی یاد تازہ رہتی ہو اس گھر میں کبھی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب میں بات کرتی ہوں دوسری چیز کی، اور وہ ہے پردہ۔ جی ہاں، اس بابرکت رات میں اپنی بیوی سے پردے کا وعدہ ضرور لیں۔ اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ بولیں کہ آج کے بعد ہر حال میں تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی پردے کے ساتھ جاؤ گی، کیونکہ پردہ صرف ایک لباس کا نام نہیں بلکہ عزت، حیا اور وقار کی علامت ہے۔ جو عورت اپنے رب کی رضا کے لیے پردہ اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو قدموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اسے
لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جس گھر کی عورتیں حیا اور پردے کی پابند ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں سکون بھی آتا ہے، وہاں برکت بھی آتی ہے۔ آج ہماری بہت سی پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ پردہ مومن عورت کا تاج ہے اور اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا زیور ہے۔ پردے میں رہنے والی عورتیں شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری لڑکیاں ہوتی ہیں اور یہ زندگی گزارنے کے بعد جب یہ مرتی ہیں تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں تیسری چیز کی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ جی ہاں، جس گھر میں رہنے والی عورتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتی ہوں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی بارش برساتا ہے، اس گھر میں دولت کی بارش برستی ہے۔ میرے بھائیوں، شکر وہ نعمت ہے جو تھوڑے کو بھی زیادہ بنا دیتی ہے، اور ناشکری وہ بیماری ہے جو زیادہ کو بھی کم کر دیتی ہے۔ جو عورت صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کھانا ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنے شوہر، بچوں اور گھر کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے تنگی اور محرومی کو دور فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، رزق صرف پیسے کا نام نہیں، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، اور دل کا اطمینان بھی رزق ہے۔ کتنے ہی لوگ دولت کے ڈھیروں میں بیٹھے ہیں مگر سکون سے محروم رہتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ تھوڑے وسائل کے باوجود خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شکر کا دامن تھاما ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جب گھر کی عورت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتی ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب ہر وقت شکایتیں اور ناشکری زبان پر رہتی ہے تو برکتیں آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں چوتھی چیز کی، اور وہ ہے حیا۔ جی ہاں، حیا ایک ایسی دولت کا نام ہے، ایک ایسے خزانے کا نام ہے جو عورت کو دنیا کی ہر زینت سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حیا وہ نور ہے جو عورت کے چہرے پر وقار پیدا کرتا ہے، اس کی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور اس کے کردار میں عظمت پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عورت کی اصل خوبصورتی اس کے کپڑوں، زیورات یا میک اپ میں نہیں بلکہ اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ جس عورت کے اندر حیا موجود ہو وہ اپنے الفاظ کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے انداز کا بھی خیال رکھتی ہے، اور اپنے اعمال کا بھی خیال رکھتی ہے۔ حیا عورت کو ہر اس کام سے بچاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور اسے ان راستوں پر چلنے کی توفیق دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں آخری چیز کی، کہ محرم کی 10ویں رات آپ نے اپنی بیوی سے جو 5ویں چیز مانگنی ہے وہ ہے بچوں کی اچھی پرورش، اور بچوں کو امام حسین کی کہانیاں سنانا، امام حسین کی بہادری کے قصے سنانا، امام حسین کے دین پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرنا۔ جی ہاں، اولاد